چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چلیں وقال علیہ السلام لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. حکمت نمبر 39 ٹھیک. لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو نوافل فرائض کے لیے مضر ہوں ان نوافل کے ذریعے سے قربت حاصل نہیں کی جا سکتی. لا قربت بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے قربت حاصل نہیں ہو سکتی. کب؟ اذا اضرت بالفرائض، جب نوافل فرائض کے لیے مضر ہو. ظاہر سی بات ہے فرائض کی واجبات کی اپنی اہمیت ہے، مستحبات اور نوافل کی اپنی اہمیت ہے. فرائض کے مقابلے میں، واجبات کے مقابلے میں نوافل اور مستحبات کا درجہ کمتر ہے. فرائض اور واجبات الزامات میں سے ہیں، لازمی چیزوں میں سے ہیں. نوافل لزوم نہیں رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نوافل لزوم نہیں رکھتے ہیں، غیر لازمی چیز ہے. تو غیر لازمی چیز سے اگر لازمی چیز چھوٹ جائے تو اس غیر لازمی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے آپ کو قربت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے ذریعے سے کوئی خدا کی خوشنودی اور رضا حاصل نہیں کر سکتا. ہاں، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی نوافل اور مستحبات کو ادا کرتا ہے تو یہ نور علی نور ہے، پھر اس کی اہمیت ہے. پھر نوافل قربت کا سبب بنیں گے. بھئیلا کوئی ایسا مستحب عمل، کوئی ایسا سنت کام، ایسی نافلہ نماز کہ جس کی وجہ سے انسان کا فریضہ ترک ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان کا واجب چھوٹ جائے، اس مستحب، اس نافلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے مسائل میں بھی مراجع بیان کرتے ہیں کہ جس مستحب عمل سے واجب ترک ہو جائے یا واجب کے ترک ہونے کا خوف اور خطرہ ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لہذا خاص طور سے جو پوری رات جاگتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، غیر واجب کاموں کے لیے، شب بیداری، رات کا جاگنا اگر صبح کی نماز کے قضا ہونے کا سبب بنے تو جاگنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. حتی مستحب ہو، شب بیداری کر رہے ہو، آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، اگر آپ رات میں جاگ کر کے صبح کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کا رات کا جاگنا عبادت ہے. آپ کا شب بیداری میں یا محفل میں بیٹھ کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر سننا، کرنا، پڑھنا اہمیت رکھتا ہے، اجر و ثواب کا سبب بنے گا. لیکن اگر پوری رات جاگ کر کے آپ سن رہے ہیں اور آپ کو دوسری طرف صبح کی نماز کہ ترک ہو جانے کا، قضا ہو جانے کا بھی خوف ہے کہ پوری رات جاگوں گا تو صبح کی نماز میری چلی جائے گی، تو پھر اب یہ ذکر آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. وہی امام فرما رہے ہیں لا قربت بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے
قربت حاصل نہیں ہو سکتی. کون سے نوافل؟ اذا اضرت بالفرائض، وہ نوافل کہ جو فرائض کے لیے مضر ہوں، جس کی وجہ سے فرائض انسان کا ترک ہو جائے، چھوٹ جائے. نوافل نافلہ کی جمع ہے. فائدے کو، نفع کو، زیادتی کو کہا جاتا ہے نوافل. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، مستحب نمازوں کو بھی نوافل کہا جاتا ہے چونکہ یہ واجب سے زائد ہیں، ہے نا. چلیں یہ ایک. اس کے بعد وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 40، امام فرماتے ہیں لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانی. امام نے عاقل اور احمق کا فرق بتایا ہے کہ عقل مند انسان اور بے وقوف انسان میں ایک بہت بڑا امتیاز اور ایک بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے، وہ ہے زبان کا فرق. عقل مند انسان اور احمق انسان کو اس کی زبان سے پہچانا جا سکتا ہے. کیسے؟ عقل مند انسان کی زبان اس کے دل کے تابع ہوتی ہے، اس کے دل کے. بے وقوف انسان کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، اس کی زبان کے تابع ہوتا ہے. کیا مطلب؟ امام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ عقل مند انسان پہلے تدبر کرتا ہے، تأمل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد زبان کھولتا ہے، اس کے بعد کچھ بولتا ہے. جب تک کہ غور و فکر نہیں کر لیتا انسان، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز نہیں کر لیتا، اور حق کو جب تک کہ سمجھ نہیں لیتا، زبان نہیں کھولتا. تدبر کے بعد، تأمل کے بعد، غور و فکر کے بعد ہی زبان کھولتا ہے. اسی لیے اس کی گفتگو اور اس کا کلام محکم متقن ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن احمق انسان، بے وقوف انسان بولتا پہلے ہے، سوچتا بعد میں ہے. کچھ بھی بول دے گا، چاہے اس کی بات مناسب ہو یا نہ ہو، حق بجانب ہو یا نہ ہو. اسی لیے احمق اکثر و بیشتر بولنے میں غلطی کرتے ہیں. جو نہیں بولنا چاہیے ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے. زبان اور دل میں ان کے یکسوئی اور یکسانیت نہیں ہوتی ہے. زبان کو دل کے تابع ہونا چاہیے، دل کو زبان کے تابع نہیں ہونا چاہیے. عقل مند انسان کی زبان اس کے دل کے تابع ہوتی ہے. پہلے دل سے سوچتا ہے انسان، پھر زبان کھولتا ہے. لیکن احمق انسان کا دل اس کی زبان کے تابع ہوتا ہے. پہلے زبان کھلتی ہے، پھر دل سوچتا ہے. بولنے کے بعد سوچنے کا کیا فائدہ ہے نا. تیر جب کمان سے نکل جائے کہیں بھی لگ سکتا ہے نا. تیر چلانے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے اور نشانہ لینا چاہیے. وہی کہہ رہے لسان العاقل، عقل مند کی زبان وراء قلبہ، اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی اس کے دل کے تابع ہوتی ہے، اس کے دل کے تابع اور فرما بردار. وقلب الاحمق، اور احمق اور بے وقوف کا دل وراء لسانہ، اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی اس کی زبان کے تابع. آسان ہے. عقل مند انسان پہلے غور و فکر کرتا ہے پھر بولتا ہے، بے وقوف انسان پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. ٹھیک. قال الرضی وہذا من المعانی العجیبۃ الشریفہ. سید رضی فرماتے ہیں کہ امام کا یہ کلام، امام کا یہ بات عجیب و غریب معنی رکھتا ہے. اس معنی میں
بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے۔ امام کا یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، بل مراد بہی، اور امام کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ان العاقل لا یطلق لسانہ، کہ عقل مند انسان کی زبان آزاد نہیں ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کی زبان کیا ہے؟ ہاں، آزاد نہیں ہوتی ہے، فوراً وہ اپنی زبان کو نہیں کھولتا ہے، فوراً نہیں بولتا ہے، مگر کب بولتا ہے؟ بعد مشاورت الرویہ و معامرت الفکرہ، جب وہ مشورہ کر لیتا ہے لوگوں سے، یا جب مسلسل غور و فکر کر لیتا ہے۔ مشورے کے بعد، فکر کے بعد ہی عقل مند انسان اپنی زبان کھولتا ہے۔ بل احمق تسبق حذفات لسانہ، لیکن احمق اور بیوقوف انسان، اس کی زبان کیا ہے؟ سبقت کرتی ہے اضافہ گوئی بولنے میں، کچھ بھی پہلے بول دیتا ہے۔ وفلتات کلام ہی وہ مراجعت فکر ہی، قبل اس کے کہ اپنی فکر کی طرف مراجعہ کرے، عقل سے کام لے، تأمل سے کام لے، غور و فکر کرے، سوچے، مشورہ لے، نہ ان تمام چیزوں سے پہلے زبان کھولتا ہے، نہ کسی سے رائے لیتا ہے، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، نہ خود فکر کرتا ہے۔ فکان لسان العاقل تابع لقلبہ، پس عقل مند انسان کی زبان اس کے قلب کے تابع ہوتی ہے۔ وکان قلب الاحمق تابع للسانہ، اور احمق انسان کا قلب اس کی زبان کے تابع ہوتا ہے۔ وقد روی عنہ هذا المعنى بلفظ آخر وهو قول، کرے کہ بعینہ یہی معنی دوسرے الفاظ میں امام سے وارد ہوا ہے، ایک دوسری طریقے سے امام کا کلام جو ہے وہ روایت کیا گیا ہے، جس میں اسی معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ معنی اور مفہوم یہی ہے، کلام دوسرا ہے، الفاظ دوسرے ہیں۔ یہ ہے امام کا قلب الاحمق فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ ومعناہما واحد۔ ٹھیک ہے، لفظ بدلا ہے، مفہوم نہیں بدلا ہے، لفظ بدلا ہے، معنی نہیں بدلا ہے۔ قلب الاحمق فی فیہ، احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے۔ فی ہے، یہ دوسرا والا جو فی ہے یہ فم والا ہے، فم منہ جس کے معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قلب الاحمق، احمق کا قلب، احمق کا دل، بے وقوف انسان کا دل، فی فی ہے، اس کے منہ میں ہوتا ہے۔ ولسان العاقل فی قلب، اور عقل مند انسان کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ فرق ہے نا کہ کسی کا دل زبان میں ہو اور کسی کی زبان اس کے دل میں ہو، فرق ہے۔ جو چیز جس میں ہوتی ہے اس کے تابع ہوتی ہے، جو چیز جس میں ہوتی ہے اس کے تابع۔ دل اگر زبان میں ہوگا تو دل زبان کے تابع، اور اگر زبان دل میں ہوگی تو زبان دل کے تابع۔ یہ دونوں معنی، دونوں امام کے کلمات اور امام کے کلام اور امام کے اقوال کے ایک ہی معنی ہے۔ وہ معنی ہما، ان دونوں کلام کے معنی جو ہے واحد ایک ہی ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں۔